جو قوم اللہ کے قانون کو توڑتی ہے ان میں آپس میں خانہ جنگی ہو جاتی ہے۔ کل پرسوں ایک ساتھی بیٹھ کر امریکہ کو برا بھلا کہہ رہا تھا، میں سن رہا تھا، میں نے کہا یار چلو ساری باتیں چھوڑو ان کی جتنے بھی ہیں، ارے 50 ملک ایک ہوئے ہوئے ہیں یار، کچھ تو سوچو یار، 50 ملک ایک ہو گئے ہیں۔ ہاں، ہندوستان میں 196 بولیاں ہیں۔ کتنی بولیاں ہیں جی؟ 196 بولیاں ہندوستان میں۔ ایک ارے کیوں توڑا ہندوستان؟ ارے بھائی کیوں مانگا پاکستان یار؟ کیا ضرور؟ کیوں اللہ سے 10,000 سال پرانا ہندوستان توڑوایا بھائی؟ یہ تو بتاؤ یار خدا کے بندو، کچھ تو ذرا ہم ایک دوسرے سے بات کریں۔ کیوں کروا دیا بھائی؟ کیوں اللہ کے پیچھے پڑ گئے؟ یا اللہ ایسا ملک دے جہاں تیرے حبیب کی زندگی کو زندہ کریں ہم، ایسا ملک دے یا اللہ جہاں اخلاق والے مسلمان ہوں، اے اللہ ایسا ملک دے جہاں پر اچھے معاملات والے تاجر ہوں، یا اللہ ایسا ملک دے جہاں پر رحیم کریم حکمران ہوں، یا اللہ ایسا ملک دے جہاں پر دل میں امت کا درد رکھنے والی عوام ہو، امت کا درد، صرف پاکستان کا درد نہیں، امت کا درد۔ آپ کو پتہ ہے میرا آپ کا سب سے بڑا قصور کیا ہے؟ سب سے بڑا قصور جس کی وجہ سے آج اللہ کی طرف سے ہمیں مار پڑ رہی ہے، یہ ملک بنا اسلام کے نام پر تھا، یہ ملک بنا اسلام کے نام پر تھا۔ اسلام کے نام پر بننے کا کیا مطلب ہے؟ وہی صحابہ جس نہج کو چھوڑ گئے اسی پر چلائیں گے ہم؟ ہاں، صحابہ اپنی زندگی کے بگاڑ میں، دوسرے کی زندگی کے بننے میں اپنی زندگی کا بننا نظر آتا تھا ان کو۔ صحابہ کو اپنی زندگی کے بگاڑ میں، سامنے والے کی زندگی کے بننے میں اپنی زندگی کا بننا نظر آتا تھا۔ یار ہمیں کیا ہو گیا؟ ہم کیوں لوگوں سے حق مانگنے والے بن گئے؟ ہم کب حق مانگنے والے تھے؟ قرآن میں ایک جگہ تو مجھے بتاؤ جہاں اللہ کے نبی کا نام لیتے ہو، اللہ کا نام لیتے ہو، قرآن میں تو حق دینا، یہ اس کو دے دو، یہ اس کو دے دو، یہ اس کو دے دو، یہ اس کے لیے چھوڑ دو، یہ اس کو دے دو، یہ اس کو دے دو، دن و رات تو یہی ہے اس قرآن کے اندر۔ ہاں، کیونکہ تم نے اللہ کو نہیں مانا، اللہ نے تم لوگوں کے اوپر، میرے اوپر ایسے لوگ مسلط کیے جو ہمیں لوگوں کے بچوں کے منہ سے نوالنا چھیننا سکھاتے ہیں۔ اس بچے کے منہ سے نوالا نکالو، اپنے بچے کے منہ میں ڈالو۔ آج ایسے لوگ میرے تمہارے سروں پر ہیں جن کی ہم عزت کر رہے ہیں، کیونکہ یہ ملک کیوں بنا تھا؟ ہم نے تو سارے عالم کے مسلمانوں کے بارے میں سوچنا تھا، سارے عالم کے مسلمانوں کے بارے میں۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ فرما رہے ہیں تمہیں پتہ ہے تم گناہ کرتے ہو تکلیف مجھے ہوتی ہے۔ کہا حضرت کیوں؟ کہا تم نے اللہ کے نبی سے سنا نہیں کہ پوری کی پوری امت ایک جسم کی طرح ہے، اس کے کسی بھی حصے میں تکلیف ہو سارے جسم کو تکلیف ہوتی ہے، سارے جسم کو تکلیف ہوتی ہے۔ آج مجھے مل جائے، اس کو نہ ملے، میں خوش ہوں اس بات سے۔ تو کیا ہے؟ اب ہر ایک آدمی کہہ رہا ہے مجھ کو میرا حق دو، مجھ کو میرا حق دو، مجھ کو میرا حق دو۔ ہم تو حق دینے والوں میں سے تھے، ہم تو حق دینے والوں میں سے ہیں۔ آپ یقین کرو میرے آپ کے مانگنے چھوڑنے سے کچھ نہیں ہوتا، ہوگا تو وہ جو اللہ چاہیں گے۔ حدیبیہ میں بھول گئے آپ کیا ہوا تھا؟ حدیبیہ میں آپ بھول گئے آپ کا آدمی ہمارے پاس آئے گا ہم واپس نہیں کریں گے، آپ کا آدمی ہمارے پاس آئے گا آپ نے اس کو واپس کرنا ہے۔ یہ کوئی سر پیر ہے اس بات کا؟ آپ سوچو ذرا، غور سے سنو۔ آپ کے آدمی کو ہم واپس نہیں کریں گے، لیکن ہمارا آدمی جب آپ کے پاس آئے گا آپ نے واپس کرنا ہے۔ اچھا، اور یہ یہاں محمد رسول اللہ نہیں لکھیں گے، محمد بن عبداللہ لکھیں۔ اگر میں ان کو رسول مانتا تو جنگ کیوں کرتا ہے ان سے؟ مٹاؤ اس کو۔ مجھے اور آپ کو کوئی آج یہ بات کہے کہ یہ مٹائیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام یہاں سے، میں اور آپ نہیں برداشت کر سکتے اس بات کو۔ تو 1400 سال پہلے اللہ کے نبی کے صحبت یافتہ صحابہ نے اس بات کو کیسے لیا ہوگا؟ جو جان دینے پر جو آپ کے تھوک کو نیچے نہیں گرنے دے رہے، ہاں، جو آپ کے وضو کے پانی پر لڑ رہے ہیں۔ کسی نے حضرت ابوبکر صدیق سے پوچھا نا آپ کو 3 باتیں کون سی پسند ہیں؟ کیا فرمایا؟ کیا بات ہے، کیا بات؟ یا رسول اللہ پہلی بات جو مجھے پسند ہے وہ یہ کہ میں آپ کے چہرے کو دیکھتا رہوں۔ کیا بات؟ یا
रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, दूसरी बात मुझे ये पसंद है कि मेरा सारा माल आप पर खर्च हो रहा हो। तीसरी बात मुझे ये पसंद है या रसूल अल्लाह कि मेरी बेटी आपके निकाह में हो। या रसूल अल्लाह मेरी जान भी आपकी, माल भी आपका, आल औलाद भी आपकी। ये मिजाज है सहाबा का। उनको कहा जा रहा है कि मिटाओ मोहम्मद रसूलुल्लाह यहाँ से। मिटाया ना उन्होंने। हज़रत अली ने तो इनकार कर दिया। अल्लाह के नबी ने कहा भी बताओ मुझे कहाँ लिखा है, लड़ने की तो बात ही नहीं है, ये यहाँ लिखा है। अच्छा लाओ मैं मिटा देता हूँ, मैं मोहम्मद बिन अब्दुल्ला भी तो हूँ। तो सहाबा का गुस्से के मारे वो हाल हो गया, आप सोच भी नहीं सकते। फिर क्या कहा, अब 10 साल तक जंग नहीं होगी। ओ भाई, हमने तुमसे कब जंग की? 3 बार तो तुम आए हमारे ऊपर लड़ाई करने के लिए। अब हम थोड़े ताकतवर हो गए तो हमारे ऊपर ये शर्त डाल रहे हो कि अब हम तुम्हारे ऊपर ना आए? हाँ, तुम तीन दफा तो तुम आए हमारे ऊपर। उन्होंने कहा जी 10 साल। अल्लाह के नबी ने कहा चलो मान लिया, लिख दो। और हाँ, इस साल उम्रा भी नहीं करने देंगे, वापस जाओ। अगले साल आना 3 दिन में, इन एंड आउट विद इन 3 days। आपने कहा मान लिया, क्योंकि आप जानते थे इस मुआहदे से कुछ नहीं होने लगा। होगा तो वो जो अल्लाह चाहेंगे। शाबाश, इस मुआहदे से कुछ नहीं होने लगा। होगा तो वो जो अल्लाह चाहेंगे। हाँ, मुआहदों से कुछ नहीं होता, होता वो है जो अल्लाह चाहते हैं। अगर अल्लाह नाराज हैं और हम मुआहदे कर रहे हैं, मुआहदों ने कामयाब नहीं होना। अल्लाह खुश हैं, मुआहदे नहीं भी करेंगे, दिल अल्लाह जोड़ देंगे। मुआहदों से कुछ नहीं होता, होता वो है जो अल्लाह चाहते हैं। माफ़ी मांगनी पड़ेगी, तौबा करनी पड़ेगी। या अल्लाह मुझे माफ़ कर दे, हमें माफ़ कर दे, बड़ा हमने यार, बड़ी हम बहुत बुरा किया यार, बहुत बुरा, अब माफ़ कर दे, चल माफ़ कर दे। इतना कह देना भी काफ़ी है। ये कहना भी क्या, दिल में ही आ जाए बात, बस बहुत है, दिल में ही आ जाए। तो सहाबा कराम के गुस्से का ये हाल हो गया कि जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वापस आए और फरमाया चलो भाई बाल अपने काटो सब, एक सहाबी नहीं उठा, एक सहाबी नहीं उठा बाल काटने के लिए। क्या दिल की कैफियत होगी। तो आपने जाकर हमारी जो अम्मा थी उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, अल्लाह उनकी कब्र को नूर से भरे, उनको जाकर कहा उम्मे सलमा ये मेरे सहाबा को क्या हो गया। हाँ, अब मेरी बहनें बैठी सुन रही हैं इस बात को। हाँ, वाह वाह वाह, देखो बनी हुई औरत और न बनी हुई औरत का नुकसान देखो। अब ये बनी हुई है, अब अगर ये न बनी हुई होती, एक ही जुमला कहना था इनको, क्या कहती, या रसूलल्लाह मैं तो पहले ही कहती थी आप अपना वक्त ज़ाया कर रहे हैं इनके साथ। हाँ, काफी थी ना ये बात। शौहर बीवी की सुनता है तो पहले ही कह रही थी ये इस लायक थोड़ी है अपना इतना वक्त ज़ाया करते हैं इनके साथ। लेकिन हमारी अम्मा ने क्या फरमाया, अल्लाह उन्हें जज़ाए खैर दे, कहा या रसूलल्लाह नहीं नहीं, ये आपके जान